بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین ابی القاسم المصطفى محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ آج ہم ایک اعتراض کا جواب دیں گے کہ جو شیعہ 12 اماموں والوں پر کیا جاتا ہے۔ بعض علماء اہل سنت یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ شیعہ ایک عقیدہ رکھتے ہیں، وہ یہ کہ ان کا امام غائب ہے، ان کا امام 1200 سال تقریباً پہلے دنیا میں آیا، ان کا یہ عقیدہ ہے، اور اس کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ ان کے امام کی عمر 1200 سال ہو چکی ہے، ابھی تک وہ پردہ غیبت میں ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ زندہ بھی ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص 1200 سال تک زندہ رہے؟ اس سوال کا، اس اعتراض کا ہم جواب چند طریقوں سے دیں گے۔ پہلے یہ کہ اگر کوئی شخص جانتا ہو ہر چیز کے نفع و نقصان کو، فرض کریں کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جو ہر چیز جو اس نے کھانا ہے، جسے اس نے پینا ہے، جسے اس نے استعمال کرنا ہے، اس کے نفع اور نقصان کو جانتا ہو، اسے معلوم ہو کہ کون سی چیز اس کے بدن کے ساتھ سازگار ہے، کون سی چیز اس کے بدن کے لیے نقصان دہ ہے، وہ جو نقصان دہ ہے اس سے پرہیز کرے، اور جو فائدہ مند ہے اس کے بدن کے سیلولز کے لیے اسے استعمال کرے۔ آیا ایسا شخص جسے معلوم ہو کہ کون سی غذا کھائے گا تو کس بیماری میں گرفتار ہوگا، کون سی چیز کھائے گا تو اس کا بدن سالم رہے گا، آیا اس ایسے شخص کے بارے میں تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ زیادہ دیر تک زندہ رہے یا نہ؟ اگر ایسے شخص کے لیے تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ زیادہ دیر تک زندہ رہ سکتا ہے، تو پھر امام اللہ نے اسے ہر چیز کا علم دیا ہوتا ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، کون سی چیز کتنی فائدہ مند ہے اس کے بدن کے لیے، کون سی چیز اس کے بدن کے لیے نقصان دہ ہے، کون سی غذا صحیح ہے، کون سی غذا اس کے بدن کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہر چیز کے مضرات اور اس کے فائدوں سے امام آگاہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وارث رسول خدا ہے، لذا ایسے شخص کے بارے میں تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ لمبی عمر تک زندہ رہے، طولانی عمر پائے۔ ہم تاریخ میں بھی دیکھتے ہیں، دوسرا جواب کہ ہم تاریخ میں بھی دیکھتے ہیں بہت سے معمرین ہیں کہ جنہوں نے لمبی عمر پائی۔ حضرت نوح وَلَبِثَ فِي قَوْمِهِ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50، حضرت نوح کی عمر کے بارے میں اللہ قرآن میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اپنی قوم میں 950 سال زندہ رہے۔ اور یہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت نوح کی عمر 2500 سال تھی، اور یہ زمانہ جسے قرآن بیان کر رہا ہے یہ ان کی تبلیغ کا زمانہ ہے۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ ان کی عمر 950 سال تھی تو یہ عمر بہت طولانی عمر ہے۔ ان کے علاوہ حضرت آدم جو ہیں ان کی عمر کے بارے میں 930 سے لے کر 1030 سال تک ان کی عمر کو بیان کیا گیا ہے۔ اما حوا جو ہیں ان کی عمر 931 سے لے کر 1031 سال تک بیان کیا گیا ہے۔ دومغ جو والد تھے عزیر کے، ان کے بارے میں کہا گیا ہے، تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ ان کی عمر 3000 سال تھی۔ ان کے بیٹے ریان، ان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کی عمر 1700 سال تھی۔ اس طرح سے بہت سارے دوسرے ایسے گزرے ہیں لوگ، شخصیات کی جن کی عمر طولانی تھی۔ یہ کہنا کہ کوئی کتنی دیر تک، یعنی اتنی لمبی عمر تک زندہ رہ سکتا ہے، یہ خدا کی قدرت میں شک کرنے کے مترادف ہے۔ گویا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے
کہ اللہ کا خلیفہ، خدا کا چنا ہوا، خدا کا برگزیدہ، جسے خدا نے پردہ غیبت میں رکھا ہے، وہ لمبی عمر نہیں پا سکتا؟ آیا آپ اس شخصیت پر اعتراض کر رہے ہیں خدا کی قدرت پر؟ آپ کا اعتراض مارنے والا اور زندگی دینے والا یہ خدا ہے، یہ خدا ہے جو لوگوں کو لمبی عمر دیتا ہے، یہ خدا ہے کہ جو لوگوں کو کم عمر دیتا ہے۔ آپ ایسی شخصیت کے بارے میں اعتراض نہیں کر رہے، آپ خدا کی قدرت پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اس کے بعد امام صادق علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا تو امام صادق علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا تو امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی یہ بیان کیا۔ روایت میں، ہماری روایات میں یہ موجود ہے کہ قائم امام زمان علیہ السلام کا لقب ہے، ان میں سنت ہے 9 سے لمبی عمر میں۔ اچھا، اگر آپ کو پھر بھی شک ہے تو کیا اللہ نے حضرت خضر کو، جو موسیٰ نبی کے زمانے میں تھے، ان کو زندہ نہیں رکھا؟ آپ کی انگلی امام زمان کے بارے میں اٹھتی ہے، لیکن آپ کیوں ساکت ہیں حضرت خضر کی شخصیت سے، کہ جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھے؟ نہ تو وہ نبی تھے، نہ ہی وہ پیغمبر، نہ ہی وہ صاحب شریعت۔ اللہ نے ان کو جو زندہ رکھا وہ کس لیے؟ ان کو جو زندہ رکھا اس لیے تاکہ آخری زمانے میں، خدا کے علم میں یہ تھا کہ آخری زمانے میں میرا خلیفہ جو غائب ہوگا اور اس کے لیے غیبت ہوگی، اور اس غیبت کے بارے میں یہ کوئی عام بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، ان کی احادیث میں موجود ہے۔ اگر آپ اہل سنت کے طریقے سے نہیں تو ہماری کتابوں سے دیکھ لیں۔ کیا صرف آپ کے لیے آپ کی کتابیں حجت ہیں؟ کیا تشیع نے جو کتابیں لکھی ہیں، ان کے علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں 1000 سال پہلے، 1200 سال پہلے، وہ حجت نہیں ہیں؟ کیا وہ سب کی سب جھوٹ ہیں؟ یا صرف آپ کو اہل بیت رسالت سے دشمنی ہے؟ تو ان میں دیکھیں، ہماری احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سے مہدی ہے اور اللہ اس کو غائب کرے گا ایک لمبی مدت کے لیے۔ اس طرح سے تمام ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے اس غیبت امام زمان کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ اچھا، اس کے بعد حضرت خضر کے بارے میں، جس کے لیے ہم آپ کو بیان کر رہے تھے، حضرت خضر، حضرت موسیٰ کے زمانے میں آپ کی انگلی حضرت خضر کی طرف نہیں اٹھتی، آپ کی انگلی رسالت، خاندان رسالت کے ایک فرد کی طرف اٹھتی ہے کہ جسے اللہ نے اپنی قدرت سے باقی رکھا ہے۔ اور اللہ کے علم میں یہ تھا کہ لوگ آخری زمانے میں میرے جانشین، میرے خلیفہ پر انگلی اٹھائیں گے۔ اللہ نے اسی لیے حضرت خضر کو باقی رکھا کہ میں اپنی قدرت کاملہ سے جب خضر کہ جو نہ نبی ہے، جو نہ صاحب شریعت ہے، اس کو رکھ سکتا ہوں، زندہ رکھ سکتا ہوں، تو میرا خلیفہ جو آخری نبی صاحب شریعت کی اولاد سے ہے، جس کے ساتھ میں دنیا کو ایسے کہ جیسے وہ ظلم و جور سے پر ہوگی، میں اس دنیا کو عدل و انصاف سے پر کروں گا، اس کے لیے بھی لوگ اعتراض کریں گے۔ اس کے اعتراض کے جواب کے لیے خضر کو باقی رکھا۔ آپ کیا حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھول گئے؟ جب خدا اتنی قدرت رکھتا ہے، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بل رفعه الله الیہ، انہوں نے نہ ہی اس کو قتل کیا ہے، نہ ہی اسے صلیب پر چڑھایا ہے، ان کے لیے انہیں شبہے میں ڈال دیا گیا، اللہ نے اسے اپنی طرف بلند کر لیا۔ حضرت عیسیٰ 2000 سال سے آسمان پر بلند ہیں۔ یہاں زیادہ تعجب کی بات ہے کہ ایک انسان زمین پر رہ کر، کہ اس کے لیے مثالیں موجود ہیں جو پہلے زندہ تھے،
خضر دنیا میں ہیں اور زندہ ہیں، ایک انسان آسمان پر جا کر بھی زندہ ہے، عیسیٰ اس کے بارے میں آپ نے کبھی انگلی نہیں اٹھائی۔ اچھا، ہمیں تحقیق کرنا چاہیے، ہمیں جاننا چاہیے کسی کی ذات پر انگلی اٹھانے سے پہلے، اور وہ بھی خلیفہ خدا کے بارے میں جاننا چاہیے، اپنے علم میں وسعت دینی چاہیے، اپنے مطالعہ کو زیادہ کرنا چاہیے تاکہ ہم حقیقی علم پر فائز ہو سکیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔